چبوترے کے ارد گرد لوگ تو بیٹھے تھے، لیکن سردار موجود نہیں تھا۔ عبداللہ کے پوچھنے پر تاکو نے بتایا کہ قریبی قبیلے کا سردار ہمارے سردار کے بیمار بچے کا حال پوچھنے آیا تھا، اس لیے انہیں یہاں آنے میں تاخیر ہو گئی ہے، بس آنے ہی والے ہوں گے۔ تاکو نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ دور سے سردار آتا ہوا نظر آیا۔ سردار چبوترے پر پہنچا تو عبداللہ نے بیمار بچے کا حال پوچھا۔ سردار نے بتایا کہ بچہ اب پہلے سے بہت بہتر ہے۔ عبداللہ نے یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی بات کا وہیں سے آغاز کیا جہاں سے بات ختم کی تھی۔ جزیرہ نما عرب کے مختلف علاقوں کے قافلے جب مکہ شہر پہنچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قافلوں کے ساتھ آنے والے لوگوں کو بتاتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تم میری باتیں مان لوگے تو دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب اور کامران ہوگے۔ مکہ کے سردار ان قافلوں کے ساتھ آنے والے لوگوں کو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے سے روکنے کی کوشش کرتے اور انہیں بتاتے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں، ان کے جادو سے بچ جاؤ، لیکن سرداران مکہ کی یہ کوششیں ناکام ہوتی چلی گئیں۔ ایک دفعہ حج کے لیے آنے والے قافلوں میں ایک چھوٹا سا قافلہ یثرب سے آیا تھا۔ یثرب مکہ سے تقریباً 300 میل دور ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قافلوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے اس قافلے کی طرف بھی جا نکلے تاکہ انہیں بھی اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ کیا اس قافلے کے لوگوں نے بھی مکہ کے سرداروں کی باتوں میں آ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا؟ باکو نے سوال کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ یثرب سے آنے والے اس قافلے کے لوگوں نے سن رکھا تھا کہ ملک عرب میں ایک نبی پیدا ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے سچے دین کی باتیں بتائے گا۔ منا کی گھاٹی میں قیام پذیر اس قافلے کے لوگ جن کا تعلق یثرب کے قبیلہ خزرج سے تھا، انہوں نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ باتیں سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں وہ سنتے آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضرات مسلمانوں کے لیے سایہ دار درخت ثابت ہوئے جن کے سائے میں مسلمانوں کو سال ہر سال کے ظلم سے نجات ملی۔ یثرب کے یہ 6 خوش نصیب لوگ تھے جنہیں اہل یثرب میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ عبداللہ نے بتایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ساگو نے پوچھا۔ اگلے سال یثرب سے 12 افراد حج کے لیے آئے، جن میں سے 5 وہی تھے جو پچھلے سال مسلمان ہو چکے تھے اور 7 نئے تھے۔ یہ لوگ منا کی گھاٹی ہی میں ٹھہرے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آمد کا علم ہوا تو آپ منا تشریف لے گئے۔ بقیہ سب لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ان 12 لوگوں نے عہد کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری سے بچیں گے، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس واقعے کو عقبہ کی پہلی بیعت کہتے ہیں۔ حج کے بعد یثرب کے ان 12 لوگوں کے ساتھ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک جانثار ساتھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ وہ یثرب کے ایک سردار اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مہمان بنے اور لوگوں کو دین کی باتیں بتانے لگے۔ اس وقت تک یثرب کے قبائل میں سے صرف قبیلہ خزرج کے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ قبیلہ اوس کے لوگوں نے اس جانب کم ہی توجہ دی۔ ایک دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ اوس کے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کا پروگرام بنایا۔ اس مقصد کے لیے وہ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اور چند مسلمانوں کے ہمراہ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر کے باغ میں چلے گئے۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر کو پتہ چلا تو سعد نے اسید بن حضیر سے کہا، ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے نادان لوگوں کو پھسلا کر ان کے دین سے ہٹانے آئے ہیں جھڑک دو اور ہمارے محلے سے نکال دو۔ میں یہ کام خود سر انجام دیتا، لیکن اسعد میرا خالہ زاد بھائی ہے، اس لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ جس طرح طائف کے 3 سردار بھائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف سے نکالنے کے لیے
برے لڑکے اور گنڈے لگا دیے تھے، کیا یہاں مصعب بن عمیر کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا؟ تاکو نے سوال کیا۔ اسید بن حضیر سعد بن معاذ کے کہنے پر سخت غصے کے عالم میں باغ میں پہنچا اور آتے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ سب کچھ خاموشی سے سنتے رہے۔ اسید بن حضیر کو یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ اس کی سخت کلامی کا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس بات نے اسید کو سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسید کو بہت پیار اور نرمی سے سمجھایا کہ میں تو آپ لوگوں کی بھلائی اور فائدے کے لیے کچھ باتیں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ ان باتوں کو مان لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی میں بھی عزت دے گا۔ عبداللہ ذرا سانس لینے کے لیے رکا تو راکو نے بےتابی سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ عبداللہ نے اپنی بات دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر اسید بن حضیر کہنے لگا، تم نے انصاف کی بات کی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ اسید نے کب قرآن مجید سنا تھا؟ قرآنی آیات سنتے ہی اس کی دلی کیفیات تبدیل ہونے لگیں اور پھر وہ لمحہ سعادت آیا کہ اسید نے اسلام قبول کر لیا اور کہا، میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار ہو گیا تو کوئی تمہارا مخالف نہیں رہے گا۔ کیا سعد بن معاذ نے بھی ان کی بات مان لی؟ باکو نے پوچھا۔ اسید رضی اللہ عنہ جب سعد بن معاذ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، میں نے انہیں سمجھا دیا ہے، لیکن وہاں بنو حارثہ کے لوگ آ کر تمہارے خالہ زاد اسعد بن زرارہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سعد غصے کے عالم میں فوراً وہاں پہنچے کہ کہیں ان کے بھائی کو قتل نہ کر دیا جائے۔ اس نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ اسعد اور مصعب رضی اللہ عنہما بڑے اطمینان سے وہاں بیٹھے ہیں۔ وہ انہیں برا بھلا کہنے لگا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور اسعد رضی اللہ عنہ نے پہلے کی طرح ساری باتیں تحمل اور بردباری سے سنی۔ جب سعد بن معاذ نے دل کی بھڑاس نکال لی تو حضرت مصعب بن عمیر نے نرمی، پیار اور محبت سے اسلام کے متعلق بتایا اور سمجھایا تو سعد بن معاذ نے بھی اپنے چچا زاد بھائی اسید بن حضیر کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ ان دونوں کے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی ان کے قبیلے کے بے شمار مرد اور عورتیں بھی مسلمان ہو گئیں۔ اس طرح یثرب میں مسلمانوں کو خاصی طاقت حاصل ہو گئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد قبیلہ اوس کے یہ سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے مکہ شہر گئے، ساگو نے معلوم کیا۔ 1 سال بعد یثرب کے لوگ حج کی نیت سے مکہ پہنچے۔ انہوں نے عقبہ کے مقام پر ہی قیام کیا۔ یثرب سے آنے والے ان لوگوں کی تعداد 75 تھی، جن میں 73 مرد اور 2 خواتین شامل تھیں، اور ان میں قبیلہ اوس کے دونوں سردار بھائی بھی شامل تھے۔ جب یہ قافلہ عقبہ میں قیام پذیر تھا تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ عقبہ کے مقام پر تشریف لائے اور ان لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کے متعلق بتایا۔ اس موقع پر ان لوگوں نے اسلام کے نام پر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت کو عقبہ ثانی یا عقبہ کی دوسری بیعت کہا جاتا ہے۔ عبداللہ نے بتایا، اس بیعت کے بعد کیا ہوا؟ تاکو نے پوچھا۔ جن لوگوں نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر عقبہ کے مقام پر بیعت کی، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شہر کو چھوڑ کر ان کے شہر یثرب میں آ جائیں۔ وہاں ہم آپ کی ہر طرح سے مدد اور تعاون کریں گے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب جانے کی دعوت قبول کر لی؟ راکو نے سوال کیا۔ عقبہ کے مقام پر بیعت کرنے والے یثرب کے لوگوں کو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے مخاطب کر کے کہا، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ یثرب لے جانا آسان کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ پورے جزیرۃ العرب کو اپنا دشمن بنا لیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ پورے عرب کی مخالفت اور دشمنی آپ لوگوں کو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر دے۔ کل کو ان کا ساتھ چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔
کیونکہ وہ اپنی قوم اور شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں۔ یثرب کے لوگوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ باقو نے معلوم کیا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کرنے والے اہل یثرب نے بڑی جرات اور دو ٹوک انداز میں جواب دیا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم کسی بھی حالت میں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر انہوں نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں۔ یثرب کے لوگوں کے دو ٹوک اعلان اور فیصلے کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ساگو نے پوچھا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یثرب کے ان نمائندہ لوگوں کا دو ٹوک جواب سننے کے بعد اعلان کیا کہ اب میرا جینا اور مرنا آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ عبداللہ نے بتایا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت عقبہ میں شامل یثرب کے لوگوں کے ساتھ ہی مکہ سے یثرب روانہ ہو گئے؟ تاکو نے پوچھا۔ نہیں، ایسا فوری طور پر نہیں ہوا، بلکہ یثرب کے قافلے کی واپسی کے بعد رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں موجود مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ سرداران مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے یثرب جا سکتے ہیں۔ اس حکم کے ملتے ہی مسلمانوں نے ایک ایک کر کے مکہ سے یثرب ہجرت شروع کر دی۔ عبداللہ نے بتایا، مکہ کے سردار تو خوش ہوں گے کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے انہیں اسلام لانے سے باز رکھ سکیں گے۔ راکو نے خیال ظاہر کیا، ایسی بات نہیں ہوئی، بلکہ سرداران مکہ نے بھرپور کوشش کی کہ کوئی مسلمان مکہ چھوڑ کر یثرب نہ جانے پائے۔ اس مقصد کے لیے وہ یثرب جانے والوں کو زبردستی روک لیتے، انہیں مارتے پیٹتے اور ان کا سامان تک چھین لیتے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود بہت تھوڑے عرصے میں 200 سے زیادہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے۔ اس صورتحال میں سرداران مکہ نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ باقو نے پوچھا۔ مکہ کے سرداروں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو مدینہ جانے سے روکنے کی ان کی ہر کوشش اور ہر طریقہ ناکام ہو گیا ہے تو انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے ایک انتہائی خطرناک منصوبہ تیار کیا۔ وہ خطرناک منصوبہ کیا تھا؟ ساگو نے معلوم کیا۔ خطرناک منصوبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو یثرب جانے سے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نعوذ باللہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ کیا؟ مکہ کے سردار ظالم و جابر سہی، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، انہیں ایسا انتہائی خطرناک فیصلہ کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تاکو نے شدت جذبات میں پوچھا۔ قتل کی یہ انتہائی خطرناک تجویز اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل نے دی تھی۔ تجویز یہ تھی کہ مکہ شہر کے ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے اور رات کی تاریکی میں یہ سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حملہ کر کے انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ جب اتنے زیادہ قبائل کے نوجوان حملہ آور ہوں گے تو رات کی تاریکی میں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کس قبیلے کے نوجوان نے قتل کیا ہے۔ اس طرح کسی ایک قبیلے پر الزام نہیں آئے گا اور قبیلہ بنو ہاشم کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اتنے سارے قبائل سے مقابلہ کر سکے یا بدلہ لے سکے، لہٰذا وہ دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ عبداللہ نے بتایا، کیا مکہ کے سرداروں نے اس خطرناک تجویز پر عمل کیا؟ راکو نے پوچھا۔ مکہ کے سردار اس خطرناک تجویز پر عمل درآمد کے لیے ابھی منصوبہ تیار کر رہے تھے کہ اللہ کی جانب سے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اجازت مل گئی کہ وہ مکہ شہر چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ چلے جائیں۔ یہ اجازت ملتے ہی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر یثرب جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ایک تاریک رات جب ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، مکہ کے بدبخت اور برے سرداروں نے عرب کے مختلف قبائل کے نوجوانوں کو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چاروں جانب بٹھا دیا تاکہ جب آپ منہ اندھیرے نماز فجر کے لیے گھر سے مسجد جانے کے لیے نکلیں تو مختلف قبائل کے یہ جنگجو اچانک حملہ کر کے آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔
رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سرداران مکہ کے اس سارے منصوبے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا اور خود گھر سے باہر آ گئے۔ عبداللہ کی بات جاری تھی کہ باکو نے جھٹ سے کہا، پھر تو عرب کے مختلف قبائل کے جنگجو نوجوانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اچانک حملہ کر دیا ہوگا۔ انسانوں کے منصوبے اور ارادے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ اس پوری کائنات جس میں زمین و آسمان، پہاڑ اور درخت، سورج، چاند، ستارے اور ہر چیز شامل ہے، کسی ایک درخت کا چھوٹا سا پتا بھی اس کے علم اور حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ یہ تو پھر اللہ کے محبوب اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کا معاملہ تھا۔ اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال تک بیکا کون کر سکتا تھا؟ جب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے سرداران مکہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے مٹی کی ایک مٹھی ان کے سروں پر ڈال دی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے۔ اس وقت آپ قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت 9 کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس طرح آپ بحفاظت وہاں سے نکل گئے۔ عبداللہ نے تفصیل سے بتایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے بحفاظت نکل کر کہاں گئے؟ ساگو نے سوال کیا۔ اپنے گھر سے بحفاظت نکل کر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنے جانثار دوست اور ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہاں سے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ یثرب کی جانب روانہ ہوئے۔ عبداللہ نے بتایا، سرداران مکہ نے جن جنگجو نوجوانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ارد گرد حملے کے لیے بٹھایا تھا، تاریک رات کے بعد جب صبح کی روشنی پھیلی تو انہوں نے کیا کیا؟ تاکو نے پوچھا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پورے عرب میں صادق و امین کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے اپنے پیارے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ کے لوگوں کی امانتیں حفاظت کے ساتھ واپس کرنے کی غرض سے ہجرت والی رات اپنے بستر پر سلا دیا تھا، تاکہ صبح بیدار ہو کر ان سب لوگوں کی امانتیں واپس لوٹا دیں جنہوں نے وہ امانتیں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوئی تھیں۔ مقررہ وقت سے کچھ پہلے ایک نامعلوم شخص سرداران مکہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ کہنے لگا تم لوگ ناکام ہو گئے، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمہارے سروں میں مٹی ڈالتے ہوئے نکل چکے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا اور انہوں نے آپ کے دروازے کی درز سے جھانک کر دیکھا تو آپ کے بستر پر ایک شخص لیٹا ہوا نظر آیا جس نے آپ کی چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر سرداران مکہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ادھر سوئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی آپ کے بستر سے اٹھے تو ان سرداران مکہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مجھے معلوم نہیں۔ یہ جواب سن کر جنگجو نوجوان سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خوب ڈرایا دھمکایا اور مارا پیٹا، لیکن اس سے کچھ حاصل نہ ہوا تو منہ لٹکا کر وہاں سے چلے گئے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب جانے کا پروگرام راتوں رات بنایا تھا؟ راکو نے سوال کیا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب جانے کا پروگرام راتوں رات نہیں بنایا تھا، بلکہ اس کے لیے کئی روز تک سوچ سمجھ کر باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب جانے کے لیے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جس پر عام طور پر قافلے سفر کرتے تھے۔ یثرب مکہ سے شمال کی جانب تھا، جبکہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کی جانب روانگی کا پروگرام اس طرح ترتیب دیا کہ مکہ سے جنوب کی جانب واقع غار ثور کو اپنا پہلا پڑاؤ تجویز کیا۔ غار ثور مکہ شہر سے کچھ فاصلے پر محفوظ جگہ تھی۔ اس غار میں کئی روز قیام کیا جا سکتا تھا۔ غار ثور میں قیام کے دوران یہ انتظام کیا گیا کہ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سرداران مکہ کی سرگرمیوں سے آگاہ کرنے کے لیے رات کے وقت غار میں آیا کریں گے۔
اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کیے ہوئے غلام عامر بن فہیرہ ہر روز بکریاں چراتے رات گئے غار کے منہ پر آ جایا کریں گے اور دودھ دوہ کر دے دیا کریں گے، اور اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی میں کھانا دے جایا کرتی۔ ایک قابل اعتماد آدمی عبداللہ بن اریکت کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ سواری کے 2 اونٹ ہر وقت تیار رکھے تاکہ ہجرت کے وقت انہیں استعمال کیا جا سکے، اور سب سے اہم بات یہ کہ غار ثور کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ مکہ شہر سے یہاں تک کا راستہ بہت پتھریلا اور دشوار گزار تھا، اور یہ غار جنگل بیابان میں ایسی جگہ تھا جہاں سانپوں اور دوسرے خطرناک جانوروں نے یہاں اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے، اس لیے کوئی اس غار کی جانب جانے کا سوچتا بھی نہیں تھا۔ عبداللہ نے بتایا، یہ تو واقعی زبردست تدبیر اور منصوبہ تھا۔ سردار نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار دوست اور ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں مکہ سے غار ثور کا سفر بہت احتیاط سے کیا تاکہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو سکے۔ غار ثور میں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار کو اچھی طرح صاف کیا تاکہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آرام کر سکیں۔ عبداللہ کی بات جاری تھی کہ باکو نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں مکہ کے سرداروں نے بہت مہارت اور منصوبے کے تحت قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، جب وہ اس منصوبے میں بری طرح ناکام ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے کوئی نیا منصوبہ بنایا یا خاموش ہو کر بیٹھ گئے؟ مکہ کے سردار جو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، وہ منصوبے کی ناکامی کے بعد خاموش ہو کر بیٹھنے والے کہاں تھے؟ انہوں نے فوراً سب لوگوں کو جمع کیا اور بہت بڑے مجمع میں اعلان کیا گیا کہ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زندہ پکڑ کر لائے گا یا قتل کر کے ان کے سر لائے گا تو اسے 200 انتہائی قیمتی اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اتنے بڑے کام کا اتنا معمولی معاوضہ؟ ساکو نے حیرت سے کہا، یہ اس دور کا واقعہ ہے جب جزیرت العرب میں اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا جاتا تھا، اس لیے 200 اونٹوں کا انعام اتنا بڑا انعام تھا کہ جس نے سنا وہ حیرت زدہ رہ گیا، اور ہر کوئی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دوست اور ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اسی تلاش میں کچھ لوگ غار ثور تک بھی جا پہنچے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو گھبرا گئے، لیکن رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، اور واقعی ایسا ہی ہوا، کیونکہ اللہ کے حکم سے مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا تھا، جس سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ برسوں سے کوئی اس غار میں داخل نہیں ہوا۔ عبداللہ نے بتایا، اس کا مطلب ہے کہ مکہ سے یثرب تک ہجرت کے دوران کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک نہ پہنچ سکا۔ تاکو نے خیال ظاہر کیا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہجرت کے سفر کے دوران جب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک واقعہ رونما ہوا۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ راکو نے جلدی سے پوچھا، آج کافی وقت ہو گیا ہے، اب باقی گفتگو کل ہوگی، عبداللہ نے چبوترے سے اترتے ہوئے کہا۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔